اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 13 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، یعنی 17 مئی 2009 کو آپ کا انتقال ہوا، تو 13 سال اور اس سے اوپر کا کچھ عرصہ آیت اللہ بہجت کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو چکا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کی زندگی میں ایک بیان جو ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی ان سے نقل کر چکے ہیں، جس کو در واقع ہم نے اسی بیان سے متاثر ہو کر علماء کے حالات زندگی کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کیا۔ آیت اللہ کی نظر میں علماء کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا ایک معتبر اخلاقی کتاب کے مترادف تھا، یعنی اگر آپ دیکھیں تو مختلف اخلاقیات پر مشتمل کتابیں عربی زبان میں مکارم الاخلاق، ارشاد القلوب دیلمی، تہذیب الاخلاق، جامع السعادات، آداب المتعلمین، منیات المرید، اور فارسی زبان میں بھی بے پناہ کتابیں موجود ہیں جن میں معراج السعادہ جو اسی جامع السعادات کا گویا کہ خلاصہ ہے، بہترین کتابیں ہیں یہ اخلاقی۔ لیکن اگر کوئی شخص آیت اللہ بہجت کی نظر کے مطابق تہذیب نفس کرنے کا خواہش مند ہے، کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ وہ معنویات میں ترقی کرے، اپنی زندگی کو مفید استعمال کرے اور کامیاب زندگی بسر کرے، تو ایسے شخص کے لیے مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ گزشتہ علماء کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے، چونکہ گزشتہ علماء کے حالات زندگی کو مطالعہ کرنا ایک بہترین اخلاقی اور معتبر ترین اخلاقی کتاب کے مترادف ہے۔ آیت اللہ بہجت کی جو دروس پر مشتمل کتاب جو ان کے درسوں میں طلاب شریک ہوا کرتے تھے، تو وہاں نوٹ لکھا کرتے تھے، اور پھر بعد میں انہی نوٹس کے مجموعے پر مشتمل مختلف کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک کتاب در محضر آیت اللہ بہجت ہے ظاہراً۔ تو اس کتاب میں مرحوم آیت اللہ بہجت اسی جملے کو جہاں فرما رہے ہیں، تو وہاں ایک نقطہ یہ بھی آیت اللہ بہجت سے نقل ہے کہ وہ خود کسی شخص کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ اس کے استاد وہ برہانی تھے، یعنی دلیل اور برہان کے بغیر کسی مطلب کو ایکسیپٹ نہیں کیا کرتے تھے اور قبول نہیں کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو بھی اسی بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ کسی بھی مطلب کو دلیل اور برہان کے بغیر آپ نے قبول نہیں کرنا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور برہان کی تلاش کریں ہر مطلب کے پیچھے۔ اگر کسی مطلب میں دلیل اور برہان موجود نہیں ہے تو اسے ایکسیپٹ نہ کریں۔ لیکن پھر ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ہمارے وہ استاد جو اس قدر برہانی تھے اور کسی بھی مطلب کو دلیل اور برہان کے بغیر ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ان کی خود کی یہ روش تھی کہ وہ علماء کے حالات زندگی کو بغیر کسی برہان کے نقل کیا کرتے تھے آگے لوگوں کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک برہانی شخص جو ہر مطلب کو دلیل اور برہان کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ اپنی عملی زندگی میں ایسا کیوں یہ روش اختیار کر رہا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے
کتاب آداب المتعلمین جو بیان کی، اس میں ہم نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء اپنی تمام زندگی کو تحقیق، مطالعے اور چھان بین میں صرف کر دیتے ہیں دین کے بارے میں۔ تمام زندگی انہوں نے دین کے بارے میں وقف کر دی ہوتی ہے۔ پھر وہ جو کچھ بھی مطالعہ کرتے ہیں ان میں سے بہترین مطالب کو وہ اپنے لیے نوٹس کے طور پر انتخاب کر لیتے ہیں اور اپنے ذخیرے میں اسے محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی حفظ کر لیتے ہیں بہترین مطالب کو۔ اور پھر ان بہترین مطالب جنہیں انہوں نے اپنی تمام زندگی کی تحقیق و جستجو و بررسی کے بعد انتخاب کیا ہوتا ہے اور حفظ کیا ہوتا ہے، ان میں سے بھی بہترین مطالب پر وہ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں علماء شیعہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا مرحوم حضرت آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے حالات زندگی کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ کافی وقت سے یہ سلسلہ تعطل کا شکار رہا اور اس میں ہماری طرف سے ہی کوتاہی رہی کہ ہمیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ ہم ان شیعہ علماء کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں مزید آگے بیان کر سکیں۔ رسالہ لب اللباب میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس درس کے ساتھ ایک نیا چیپٹر اور ایک نیا باب اور ایک نیا موضوع بھی آپ کے ساتھ شروع کریں، اور وہ موضوع ہے حضرت آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی کو بیان کرنا۔ اور جس ٹائٹل کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے بہجت العارفین۔ اس عنوان سے ہم باقاعدہ ایک سلسلہ وار گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں آغاز میں ہم مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور پھر ان کی زندگی میں ایسے گراں قدر اخلاقی نقاط جو انہوں نے خود بیان کیے ہیں انہیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پس یہ ایک سلسلہ بھی طولانی ہو سکتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر گفتگو کو عبادت کا درجہ دے اور مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے، اور تمام علماء شیعہ کی حالات زندگی سے ہمیں درست استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔